السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج کوئٹہ میں تمام سیاسی جماعتوں کی ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک کے احوال آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ اچھا جی، 8 فروری کے بعد انتخابی نتائج جس تیزی سے بدلتے رہے اور ایک ان ایکسپیکٹڈ جو رزلٹ سامنے آیا ہے، اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی اسی تیزی سے سامنے آئی ہے۔ اس وقت بلوچستان دیگر 3 صوبوں سے کٹ چکی ہے، مواصلاتی نظام ان کا کٹ چکا ہے اور بڑے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ RCDs پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں لوگ احتجاجاً۔ ان میں پنجگور شامل ہے، خوزدار شامل ہے، کلات شامل ہے، نصیر آباد شامل ہے، سبی شامل ہے، گوادر شامل ہے، تربت شامل ہے، چمن شامل ہے، جوب، لوریلائی، قلعہ سیف اللہ، یہ علاقے شامل ہیں۔ یعنی تمام بڑے بڑے جو بلوچستان کے شہر ہیں وہاں پہ احتجاجی مظاہرے تو ہو رہے ہیں، لیکن RCD شاہراز پر بھی مظاہرین نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، جس سے تفتان کوئٹہ جو ایران کو ملانے والی سڑک ہے وہ بند ہے۔ افغانستان کا جو چمن سے کوئٹہ کو ملانے والی جو سڑک ہے وہ بند ہے۔ ریل چمن سے کوئٹہ جو آتی ہے وہ ٹریک بند ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کو جانے والی جو شاہراہ ہے وہ بھی بند ہے۔ بڑے اگریسو آج سیاسی جماعتوں کی جانب سے تقاریر ہوئی۔ کوئٹہ میں بھی 3 جگہ بلکہ 4 جگہ دھرنے جاری ہیں، اس میں سریاب روڈ شامل ہے، DC آفس کے سامنے دھرنا لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ مشرقی بائی پاس کوئٹہ کا وہاں پہ بھی ایک دھرنا جاری ہے۔ اچھا، اب تک جتنے بھی دھرنے اور مظاہرے ہو رہے ہیں وہ ہر سیاسی جماعت اپنی پلیٹ فارم سے اکیلے مظاہرے کر رہی ہے۔ کچھ علاقے ہیں جیسے پنجگور میں BNP اور نیشنل پارٹی کا مشترکہ دھرنا اور احتجاج جاری ہے، لیکن باقی کوئٹہ میں آج میں کچھ جہاں پہ دھرنے جاری تھے یا مظاہرے، وہاں جب میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ نیشنل پارٹی کا دھرنا الگ ہے اور جمعیت کا الگ دھرنا لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے مشرقی بائی پاس پہ، BNP نے سریاب روڈ پہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور دھرنا دیا ہے۔ باقی تربت وغیرہ ان علاقوں میں یا چمن میں AMP کا الگ دھرنا چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر جو سیاسی جماعت ہے اس نے اپنی الگ سے ایک جو ہے احتجاجی مظاہرہ جو ہے اور دھرنا جو ہے وہ کر رہے ہیں برابر۔ لیکن آج کوئٹہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت بڑا سیاسی بیٹھک ہوا ہے۔ اس میں BNP، نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 4 جماعت اس میں شامل تھے، اور اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے سیاسی حوالے سے۔ پہلا یہ کہ یہ جو احتجاجی ریلیاں ہیں، احتجاجی دھرنے ہیں، احتجاجی مظاہرے ہیں، وہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو اہم جو فیصلہ ہے ان کا، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے لوگوں کی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے نا ROs کی جانب سے، فارم نمبر 47، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ممبر اسمبلی تصور کیے جا رہے ہیں نا، لیکن ان کی جب حلف برداری ہوگی بلوچستان اسمبلی کے اندر تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے گیٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا اور کسی بھی ممبر کو پارلیمنٹ کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے اور انہیں زبردستی ہرایا گیا ہے، وہ کینڈیڈیٹ اپنا الگ اسمبلی لگائیں گے، اپنا الگ اجلاس کریں گے۔ یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں سیاسی جو فیصلے ہوئے ہیں آج ان 4 جماعتوں کا۔ ان پہ ابھی تفصیلی تھوڑا سا ہم تجزیہ رکھیں گے۔
آپ کو پتا ہوگا جام کمال خان جب وزیر اعلیٰ تھے، بجٹ سیشن چل رہا تھا، تو یہاں پہ بی ایم پی بلوچستان اسمبلی کے گیٹ کو بی ایم پی اور جمعیت علماء اسلام نے تالے لگا دیے اور وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے۔ اس میں حکومت نے چڑھائی کی، جام صاحب کی حکومت تھی اس ٹائم، بی ایم پی کے خواتین اس میں زخمی ہوئے اور جمعیت کا ایک ایم پی ہے وہ بھی زخمی ہوا۔ یہ تہمت اس لیے میں باندھ رہا ہوں، تھوڑا پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اس طرح کا ایک دھرنا ہوگا بلوچستان اسمبلی کے سامنے، اور اس میں وہ لوگ جو کامیاب قرار دیے گئے ہیں ان کا داخلہ بلوچستان اسمبلی کے اندر بند کیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، ان کو اسمبلی کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس سے دو بہت بڑے مسئلے سامنے آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اکیلے نہیں آئیں گے، ان کے پاس پوری ہر ایک جماعت کی اپنی اپنی ایک لشکر بڑے پیمانے پہ لوگ لے کے آئیں گے نا، تو اس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے زرغون روڈ پہ، جہاں پہ بلوچستان اسمبلی واقع ہے، وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھیں گے۔ جہاں پہ یہ دھرنا دیں گے، جن کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اس کے اگل بغل بلوچستان ہائی کورٹ ہے، بلوچستان اسمبلی کے سامنے بالکل وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، اور کینٹ کے جانے والے جو راستے ہیں وہ شامل ہیں اس میں۔ تو ایک حساب سے یہ سینٹر بھی ہے کوئٹہ کا، اگر یہاں پہ 5-6 ہزار لوگ آ کے بیٹھ جائیں تو پورا کوئٹہ کا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہی مین شاہراہ ہے زرغون روڈ، اور اس کے ساتھ جناح روڈ وغیرہ لگتے ہیں۔ اگر ادھر یہ روڈ بلاک ہو گیا تو پورا کوئٹہ جام ہو سکتا ہے اور ٹریفک کا برڈن بڑھ سکتا ہے۔ ایک تو فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور ساتھ میں جو لوگ آئیں گے جن کا نوٹیفیکیشن، یا آپ نوٹیفیکیشن اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، اس میں زیادہ تر لوگ جو آئیں گے اس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ جمعیت کے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے، لیکن اس وقت جمعیت احتجاج پر ہے، تو اس ٹائم پر دیکھا جائے گا کہ جمعیت کے لوگ جائیں گے اسمبلی یا نہیں جائیں گے، لیکن جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے۔ تو ایک بہت بڑے عوامی تصادم کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور اس کا خطرہ موجود رہے گا، کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنی کارکنوں کو، سپورٹروں کو اور بہی خواہوں کو لے کے آئیں گے تو ہزاروں میں لوگ آئیں گے۔ اس میں 4 پارٹیوں نے اعلان کیا ہے، ان کے پاس ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے، وہ اکیلے تو نہیں آئے، صرف لیڈرشپ نہیں آئے گی، پورا کراؤڈ لے کے آئیں گے۔ اور جو لوگ کامیاب ہو کے آئے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ جی ہمارا راستہ روک دیا گیا ہے اور اب ہم اسمبلی نہیں جا سکتے، تو وہ اپنے ساتھ لوگ لے کے آئیں گے، تو اس سے تصادم تو تقریباً تصادم ہو سکتا ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ ان جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ جن کو بقول سیاسی جماعتوں کے ہرایا گیا، اور واقعی میں بہت سارے لوگوں کو ہرایا بھی گیا ہے، اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے، وہ خود ایک اسمبلی لگائیں گے، وہ اپنا ایک اجلاس بلائیں گے، تعارفی اجلاس بلائیں گے، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ اجلاس وہ بلوچستان اسمبلی کے اندر جا کے اجلاس منعقد کریں۔ اس سے صوبائی حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک تصادم ہوگا۔ چلیں باہر اگر وہ بیٹھ کے دھرنا دیں گے، ہو سکتا ہے بلوچستان حکومت، نگران حکومت اتنی بڑی جو ہے وہ کارروائی نہ کرے، گرفتاریاں وغیرہ، سمجھ گئے آپ۔ لیکن جب اسمبلی کے اندر یہ لوگ گھسنے کی کوشش کریں گے تو لازمی بات ہے کہ حکومت حرکت میں آئے گی، اور یہاں پہ حکومت جو ہے وہ اپنا پاور دکھائے گی۔ تو اس میں بھی حکومت اور مظاہرین کے درمیان ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہوگی، ایک تصادم ہوگا بالکل، اگر اس طرح ہوگا۔
یہ دو جو سیاسی جماعتوں نے فیصلے کیے ہیں یہ بڑے خطرناک فیصلے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا ہر شہر میں اپنا ایک ڈھانچہ موجود ہے، ان کے ورکر موجود ہیں، تو وہ اس کے علاوہ بلوچستان کے تمام شہروں میں دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو ظاہر ہے جو لوگ بلوچستان بھر میں جن جن بڑے شہروں میں احتجاج کریں گے تو ان کو ظاہر ہے حکومت کی جانب سے 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ بڑا برداشت رہا حکومت کا، تو یہ زیادہ زیادہ 1 ہفتہ جو ہے وہ برداشت کرے گی نا کہ چلیں یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن ادھر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ غیر محدود مدت کے لیے یہ احتجاج ہوں گے۔ غیر محدود مدت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دوبارہ گنتی نہیں ہوگی، سارے نو دوبارہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں آئیں گے، تب تک یا تسلی نہیں ہوگی سیاسی جماعتوں کی، تب تک جو ہے یہ احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے۔ تو اس کے لیے ہر شہر میں حکومت، انتظامیہ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ چھڑے گی۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کامیاب ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، ہم آ کے حلف لیں گے، اس کے بعد MP بنیں گے، پھر ہم جو ہے حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ شروع کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس پر وہ عمل درآمد کرا لیں تو جی حکومت بنانا بڑا مشکل ہوگا بلوچستان میں۔ یہاں پہ تو نگران حکومت کو مزید آپ کو ٹائم دینا پڑے گا تاکہ وہ حالات کو کنٹرول کر لے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی، جیل ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے بھی سیاسی جماعتیں ابھی سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر حکومت بن بھی جائے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بن بھی جائے، لوگ حلف برداری بھی ہو، پھر حکومت بھی ہو، اس حکومت کو باقی کام شام سارا چھوڑ کے سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگنا پڑے گا، کارروائی کرنی پڑے گی، اور گرفتاریاں وغیرہ ہوں گی زیادہ، تو اسی میں وہ لگے رہیں گے نا حکومت۔ پورے صوبے کو مہینوں تو کوئی بھی حکومت ہوگا وہ تو ایسے تو اگنور نہیں کرے گا کہ جی مہینے بن رہے ہیں نا۔ تو یہ صورتحال ہوگا، اور یہ جو فیصلے ہوئے ہیں نا وہ فیصلے بڑے کڑوا گھونٹ ہوں گے جو ان کو نگلنا پڑے گا۔ اگر سیاسی اور میں اب تک جو میں باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں نا سیاسی جماعتوں کا، اب تک خواہ وہ نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے، PK میپ کی ہے، BNP کی ہے، وہ اس وقت بالکل اپنے وہ غصے کے آخری نیچ پر ہے، وہ انتہا حد کا جو ہے وہ جذباتی ہیں اس ٹائم، خواہ اس کا کارکن ہو یا لیڈرشپ ہو۔ اور ANP بھی اس میں شامل ہے ظاہر ہے۔ آج اس اجلاس میں شاید ANP موجود نہیں تھا، لیکن ANP بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ میں نے آج دن کو بتایا تھا کہ شاید اس یہ جو تحریک اسٹارٹ ہوگی جس کا آج اعلان کیا گیا ہے نا، اس میں ممکن ہے مولانا فضل الرحمان سنجیدہ نہ ہو، وہ شامل نہ ہو اس میں، لیکن باقی جماعتیں ہیں نا، ایگزسٹ کرتی ہیں نا، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، تو یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں نا، اصل جو میٹر کرتا ہے نا الیکشن میں وہ فارم 45 کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہر حلقے کا ہر وہ آپ کا جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کی تعداد موجود رہتی ہے، اور آفیشلی اس پہ سائن ہوا ہوتے ہیں۔ 45 کے بیس پہ جو ہے پھر 47 بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 45 جو ہے کسی اور کے پاس ہے اور 47 جو ہے فارم اور آپ کسی اور کو دے دیں۔ یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے ابھی فیصلہ 45 کا ہی ہونا ہوگا، عدالتوں میں جائیں گے بھی یہی ہوگا، کیونکہ عدالتی فیصلوں کے ریکارڈ اس سے پہلے موجود ہیں۔ حاجی لشکری رحسانی کا یہی 263 کا اب کیس 5 سال تک چلتا رہا، اور ایک بندہ
جو ہے معلوم ہوا کہ جی ریگنگ ہوئی ہے اس پہ، اس کے باوجود ڈپٹی اسپیکر بنا رہا۔ عدالتوں کا زیادہ میرے خیال میں اس طرح وہ پرانے اگر فیصلوں کو دیکھا جائے اس میں زیادہ یہ معاملہ طول پکڑے گا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں پھر بھی عدالت جائیں گے، ان کو چیلنج کریں گے، اور الیکشن کمیشن بھی جائیں گے۔ الیکشن کمیشن میں شاید کچھ فیصلے بدل جائیں بلوچستان کے حوالے سے، اسپیشلی وہ جو کلم کلا جو ہے وہ ان کو جتوایا گیا، کلم کلا۔ مطلب الیکشن جہاں پہ ایک بندے نے چند سو ووٹ لیے ہیں، وہ ہزاروں کے مقابلے میں اس کو جو جتوایا گیا ہے، جو ہزاروں لے کے جو ہے وہ ہار گیا ہے، اور چند سو ووٹ لے کے جو جیتا ہوا ہے، جس کو 47 وہ دیا گیا ہے فارم نا۔ یہ اس طرح کے میرے خیال میں بہت سے جو فیصلے ہیں روز کے، وہ بیک ہو سکتے ہیں۔ یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے سیاسی جماعتوں پر کہ وہ اپنا پریشر کس حد تک وہ بلڈ کر پائیں گے۔ تو یہ رہے گی جو آج کا فیصلہ ہوا ہے، اس سے لگتا ایسا ہے کہ یہ ابھی ہونے جا رہا ہے بلوچستان میں، اور حکومت کو بھی تیار ہونا چاہیے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔